فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم باب پنجم پہ پہنچ چکے ہیں جس کا عنوان ہے صلہ رحمی۔ پہلا واقعہ ہے امام صادق اور منصور دوانقی۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں یونس ابن ابی یعفور کی زبانی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن مثنی باغ خمرہ میں شہید ہوئے تو منصور دوانقی نے ہم سب کو کوفہ طلب کیا اور کسی کو بھی مدینہ رہنے کی اجازت نہ دی۔ ہم 1 ماہ کوفہ میں قید رہے، دن رات اپنے قتل ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن اس کا وزیر ربی حاجب ہمارے پاس آیا اور کہا کہ سادات و علویین کہاں ہیں؟ تم میں سے ایک دانہ شخص منصور کے پاس جائے۔ چنانچہ میں یعنی امام صادق علیہ السلام اور حسن ابن زید اس کے دربار میں گئے۔ مجھے دیکھتے ہی منصور نے کہا، ان میں سے غیب کا جاننے والا کون ہے؟ کیا تو دعویٰ کرتا ہے؟ میں نے کہا، لا یعلم الغیب الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تمہارے لیے دور دراز سے خراج لایا جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، خراج آپ کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ منصور نے کہا، آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مکانات گرا دیے جائیں، تمہارے پانی دینے والے چشموں اور کنوؤں کو ختم کروا دوں اور تمہارے تمام باغات کو اجاڑ دوں اور شراح کی طرف تمہیں جلا وطن کر دوں۔ شراح عفان کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، اور کسی بھی عراقی اور حجازی کو تم سے ملنے نہ دوں کیونکہ تمہاری ملاقات فتنہ و فساد کا موجب ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو سلطنت دنیا عطا فرمائی تو انہوں نے شکر کیا، اور ایوب کو مصائب میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان پر ستم کیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تمہارا بھی اسی خاندان سے تعلق ہے۔ یہ سن کر منصور نے تبسم کیا اور کہا، اس بات کو ذرا دوبارہ بیان کرو۔ اور جب میں نے ان کلمات کو دہرایا تو منصور نے کہا، جس قوم کا رہبر و رہنما آپ جیسا ہو وہ قوم واقعی خوش بخت ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ کی وجہ سے اہل بصرہ کو بھی معاف کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صلہ رحمی کی وہ حدیث سنائیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ میں نے کہا، میرے بزرگوں نے اس حدیث کو میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا، اور انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمریں طویل ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ صلہ رحمی کرنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو۔ منصور نے کہا، نہیں، میں ایک اور حدیث سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے آبا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ارحام عرش سے معلق ہوں گے اور ندا کریں گے کہ بار الہ، جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحمت فرما، اور جس نے ہمیں جوڑا تو اس پر رحمت فرما، اور جس نے ہمیں قطع کیا تو اس سے اپنی رحمت قطع فرما۔ منصور نے کہا، نہیں، یہ حدیث میرا مقصود نہ تھی۔ میں نے کہا، میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا
اور اس کے نام کو بھی اپنے نام سے مشتق کیا۔ جو بھی صلہ رحمی کرے گا میں بھی اس سے اپنی رحمت کا تعلق قائم کروں گا، اور جو کوئی قطع رحمی کرے گا میں اس سے اپنی رحمت قطع کر لوں گا۔ منصور نے کہا نہیں، یہ حدیث بھی میرا مقصود نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے والد نے اپنے آبا کی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی فراموش کر دی جائے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے بدن کو سلامتی نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ منصور نے کہا کہ میں یہ حدیث اس وقت آپ سے سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا میرے والد ماجد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک شخص صلہ رحمی کیا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور ملک الموت اس کے سراہانے پہنچا، اس کے پڑوس میں قطع رحمی کرنے والا شخص رہتا تھا۔ پروردگار عالم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ قاطع رحم کی کتنی عمر باقی ہے؟ ملک الموت نے عرض کی 30 سال اس کی عمر باقی ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا قاطع رحم کی زندگی کے 30 سال اس کو دے دو اور قاطع رحم کی روح کو قبض کر لو۔ منصور نے کہا میرا مقصد یہ حدیث بھی نہ تھی۔ میں نے کہا میرے آبا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک بادشاہ کی عمر 3 سال باقی رہتی تھی، اس نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو 3 سال کی بجائے 30 سال میں بدل دیا۔ منصور نے کہا میں بھی یہی حدیث سننے کا مشتاق تھا، خدا کی قسم میں آپ سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے کہا آپ کو کون سی زمین پسند ہے؟ میں نے کہا ہمیں مدینہ کی سرزمین ہی زیادہ پیاری ہے، اس نے ہمیں مدینہ روانہ کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصائب سے نجات دی۔ ریفرنس ہے شجرہ توبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اگلا واقعہ ہے پیغمبر اسلام کی صلہ رحمی۔ جنگ بدر میں ابو بشر انصاری نے عباس ابن عبد المطلب اور عقیل ابن ابی طالب کو گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی گرفتاری میں کسی نے تمہاری مدد کی تھی؟ ابو بشر انصاری نے کہا جی ہاں، ایک سفید لباس والے شخص نے ان کی گرفتاری میں میری مدد کی تھی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا وہ فرشتہ تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی جانب رخ کر کے فرمایا اپنا فدیہ خو بہا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ ادا کرو۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو چکا تھا، مکہ والے مجھے اپنے ساتھ جبرن لائے تھے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہ تمہارے اسلام سے بخوبی واقف ہے، اگر اس میں حقیقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا بدلہ دے گا، مگر تم نے ظاہری طور پر ہمارے خلاف چڑھائی کی اور تم نے خدا سے جنگ کی اور تم نے خدا کو اپنا مخالف بنایا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ ادا کرو۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر عباس سے 40 اوقیہ سونا حاصل کیا تھا۔ ریفرنس ہے حاشیے میں لکھا ہے کہ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم 18 چنوں کے برابر ہوتا ہے۔ عباس نے کہا کہ آپ اس 40 اوقیہ کو ہمارا فدیہ قرار دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس یہ ناممکن ہے، وہ تو مال غنیمت تھا اور اللہ نے ہمارے لیے مباح فرمایا ہے، تمہیں اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ عباس نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس اس دولت کو تم کیوں فراموش کر رہے ہو جو تم نے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کے حوالے کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو اسے تقسیم کر لینا۔ عباس نے کہا آپ مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھروں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ آیہ مجیدہ نازل فرمائی یا ایھا النبی، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہارے پاس قید ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر و خوبی ملاحظہ کی تو وہ تمہیں اس فدیے سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس کے متعلق حکم دیا کہ اسے بھی دوسرے اسیران قریش کے ساتھ
قید کر دیا جائے۔ جیسے ہی رات گزری تمام مجاہدین اسلام سو گئے اور بعض مجاہدین جو کہ جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم کو نیند نہیں آ رہی اور بے چین ہو کر کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ جنگ سے تھکے ماندے واپس آئے ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیف انام، میں کیوں کر نیند کر سکتا ہوں جبکہ میں اپنے چچا عباس کے گریہ و نالے کی صدا سن رہا ہوں۔ مسلمان عباس کے پاس گئے اور ان کی رسیاں کھول دیں اور اسے بتایا کہ تمہارے گریہ و نالے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہے۔ عباس کی آہیں جیسے ہی خاموش ہوئیں رسول خدا کو نیند آ گئی۔ ریفرنس شجرہ طوبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ اگلا واقعہ اعمال بندگان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اعمال بندگان امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے مجھے فرمایا، داؤد، تمہارے عمل جمعرات کے دن میرے سامنے پیش کیے گئے۔ میں نے تمہاری صلہ رحمی کو ملاحظہ کیا جو تو نے اپنے فلاں چچا زاد کے ساتھ کی تھی۔ میں تمہارے اس عمل سے خوش ہوا اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیری یہ صلہ رحمی اس کی جلد موت کا سبب بنے گی۔ داؤد رقی بیان کرتا ہے کہ میرا ایک چچا زاد انتہائی بد سیرت اور خاندان نبوت کا دشمن تھا۔ میں نے اس کے متعلق سنا کہ وہ سخت تنگ دستی کا شکار ہے، اسی لیے مکہ جانے سے پہلے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ ریفرنس شجرہ طوبہ جلد 1 صفحہ 82۔ میں سرد راوی حدیث امام باقر یا امام صادق علیہ السلام میں سے کسی امام کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجھے انہوں نے فرمایا، میرا گمان ہے تم اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک روا رکھتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، یہ تو میری بچپن سے عادت رہی ہے۔ جب میں بچہ تھا اور بازار میں جا کر مزدوری کیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے 2 درہم مزدوری ملا کرتی تھی، تو میں اس 1 درہم اپنی خالہ کو دیتا تھا اور 1 درہم اپنی پھپھی کو دیا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی وجہ سے 2 مرتبہ اللہ نے تمہاری موت کو تم سے دور کیا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 29۔ اگلا واقعہ رشتہ داروں سے مت جھگڑو۔ الکافی میں صفوان جمال سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے عبداللہ ابن حسن میں امام صادق علیہ السلام اور عبداللہ ابن حسن میں ایک مرتبہ جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور دونوں بزرگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب میں صبح کے وقت کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام عبداللہ ابن حسن کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کنیز سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن حسن کو باہر بھیجو۔ عبداللہ ابن حسن جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے پوچھا، اتنی صبح سویرے آپ نے آنے کی زحمت کیسے فرمائی؟ امام نے فرمایا، رات میں نے قرآن کریم کی یہ آیہ مجیدہ تلاوت کی، الذین یصلون، وہ لوگ اسے ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور روز حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر میں ساری رات بے چین رہا، اسی لیے صبح سویرے تمہارے پاس آ گیا۔ عبداللہ ابن حسن نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں اور میں بھی یہ آیت بھول چکا تھا۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور رونے لگے۔ اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مجلسی بہار الانوار کی 16ویں جلد کے صفحہ نمبر 37 پر رقم طراز ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے در حقیقت عبداللہ ابن حسن کو یاد دہانی کرانا مقصود تھی۔ امام علیہ السلام عبداللہ ابن حسن سے قطع رحمی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ امام عالی مقام اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عبداللہ اپنے بیٹے کے لیے بیعت امام کا خواہش مند تھا اور ہر وہ امر جس میں امام کی مخالفت ہو وہ شرک کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام کی شفقت کا تقاضا تھا کہ انہیں اس غلط اقدام سے باز رکھا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام آیہ مجیدہ سے کبھی بھی غافل نہ تھے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ انہیں تلاوت کے دوران حکم خدا یاد آ گیا ہو۔ اس عمل سے امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ ابن حسن کو عقوبت الہی سے خبردار کیا جائے اور اسے امام زمانہ کی مخالفت اور قطع رحمی سے بچایا جائے۔ اگلا واقعہ قطع رحمی سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ علامہ کلینی الکافی میں رقم طراز ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا،
میرے چچا کی اولاد نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی ہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب میں صرف ایک کمرے میں رہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حاکم کے پاس جا کر ان کی شکایت کروں اور ان سے اپنا حق وصول کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر سے کام لو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت سے رہائی دلائے گا۔ بس چند دن گزرے کہ 131 ہجری کی وبا پھیل گئی اور میرے چچا زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص خدمت امام میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ سب کے سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی موت اسی لیے واقع ہوئی ہے کہ انہوں نے تجھ سے قطع رحمی کی تھی، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ تم پر ظلم کریں پھر بھی زندہ رہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ان کی موت پر خوش نہیں ہوں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 29۔ اگلا واقعہ قاطع رحم کو دوست نہ بناؤ۔ الکافی میں ابو حمزہ کی زبانی حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں کو دوست نہ بنانا، ان کے ساتھ انس و الفت کے روابط نہ رکھنا اور انہیں کبھی اپنا رفیق سفر نہ بنانا۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جھوٹے کو دوست نہ بنانا، کیونکہ جھوٹا آدمی سراب کی طرح ہے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن جب پیاسا اس کے قریب جائے تو اسے گرم ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ نمبر 2 فاسق کو دوست نہ بنانا، وہ تجھے ایک لقمے یا لقمے سے بھی کم قیمت پر فروخت کر دے گا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ وہ تجھے ایک کوڑی کے بدلے فروخت کر دے گا۔ نمبر 3 بخیل کو دوست نہ بنانا، کیونکہ جب تجھے اس کے مال کی شدید ضرورت ہوگی تو وہ تجھے محروم رکھے گا۔ نمبر 4 احمق کو دوست نہ بنانا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا اور اپنی حماقت کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ نمبر 5 قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بنانا۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات میں اسے ملعون قرار پایا ہے۔ ترجمہ۔ پہلی آیت قریب ہے کہ تم حاکم بن جاؤ، زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں بہرا بنایا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ دوسری آیت کا ترجمہ۔ وہ لوگ جو پہچان کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے دوزخ کا برا گھر ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ۔ جو میثاق کے بعد خدا کے عہد کو توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگلا واقعہ صلہ رحمی کا زندگی سے براہ راست واسطہ۔ شعیب عقر قوقی امام کاظم علیہ السلام کے معتمد ساتھیوں میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایام حج تھے اور ہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا شعیب، کل تم سے ایک شخص ملاقات کرے گا جس کا تعلق مراکش کے علاقے سے ہوگا اور تجھ سے وہ میرے متعلق دریافت کرے گا، تو تم اسے جواب میں کہنا خدا کی قسم موسیٰ ابن جعفر امام ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی امامت پر نص فرمائی ہے، اور اگر وہ تم سے حلال و حرام کے مسائل دریافت کرے تو میری طرف سے اسے جواب دے دینا۔ میں نے عرض کی مولا، میں آپ پر قربان جاؤں، اس مغربی شخص کی کیا علامات ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بلند قامت اور درست خد و خال کا مالک ہے، اس کا نام یعقوب ہے، اور جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو بالکل نہ گھبرانا اور تم سے وہ جو چیز بھی پوچھے اس کا جواب دے دینا، اور اگر وہ میرے پاس آنا چاہے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ شعیب کہتا ہے کہ خدا کی قسم دوسرے دن میں مصروف طواف تھا کہ ایک لحیم شہیم شخص نے میری طرف رخ کیا اور کہا کہ میں تجھ سے تیرے آقا و مولا کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے کس آقا و مولا کی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں موسیٰ ابن جعفر کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
اور کہاں کے رہنے والے ہو اور تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے اور میں مغرب کا رہنے والا ہوں، اور مجھے عالم خواب میں ایک شخص نے حکم دیا تھا کہ شعیب سے ملاقات کرو اور جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پوچھو، اور جب میں بیدار ہوا تو میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کر دیا اور آخر کار تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ میں نے کہا آپ یہاں کچھ دیر انتظار کریں تاکہ میں طواف مکمل کر لوں، پھر آپ سے گفتگو کروں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد میں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے گفتگو ہوئی تو وہ شخص مجھے دانا اور عاقل نظر آیا۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا تو کل سرزمین مکہ میں وارد ہوا اور فلاں مقام پر تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جھگڑا ہوا اور تم نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ یاد رکھو یہ ہمارا کردار نہیں ہے۔ میرے آبا و اجداد و میرا دین اس چیز کا مخالف ہے اور ہمارا دین ہمیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور ان قریب موت تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جدائی ڈال دے گی اور تمہارا بھائی اس سفر میں مر جائے گا اور اسے وطن کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تم نے چونکہ قطع رحمی کی ہے اس لیے اللہ نے تمہاری عمر قطع کر دی ہے۔ اس شخص نے پوچھا مولا تو میں کب مر جاؤں گا؟ امام نے فرمایا تمہیں بھی موت آنے ہی والی تھی کہ تم نے فلاں منزل پر اپنی پھپھی سے مہربانی کی اور صلہ رحمی کی، اس لیے تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ شعیب اقر قوقی بیان کرتے ہیں کہ 1 سال بعد مکہ کے راستے میں میری یعقوب سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پچھلے سال کی سرگزشت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ پچھلے سال میرا بھائی وطن پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا اور راستے میں نے اسے دفن کیا تھا۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138۔ اگلا واقعہ، رشتہ داروں کو ملنے سے جذبات محبت کو تحریک ملتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ہارون الرشید کی مجلس میں وارد ہوا تو میں نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ موسیٰ دنیا میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے۔ ایک ملک میں 2 خلیفہ بیک وقت رہتے ہیں اور عوام دونوں کو خراج دیتے ہیں۔ میں نے کہا رحلت پیغمبر کے بعد سے لوگ مسلسل ہمارے خلاف دروغ گوئی کرتے آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ خلیفہ کو اصل حالات کا بخوبی علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ہمارے دشمنوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں پیغمبر خدا کی تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ میں نے کہا میرے آبائے طاہرین نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب 2 رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو محبت کے جذبات و احساسات متحرک ہوتے ہیں۔ تم میرے رشتہ دار ہو، آؤ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور دیکھیں کہ ہماری محبت کے جذبات بھی برانیختہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138۔ یہ سن کر ہارون الرشید میرے پاس آیا اور ہم نے ایک دوسرے کو کافی دیر تک گلے لگائے رکھا۔ ہارون نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روا تھیں۔ ہارون الرشید کہنے لگا موسیٰ آپ نے بالکل درست کہا اور پیغمبر خدا نے بھی بالکل بجا فرمایا۔ جب میں نے تمہیں گلے لگایا تو میرے رگوں اور شریانوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا اور بے ساختہ میری آنسو بہنے لگے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال مدت دراز سے میرے دل میں کھٹک رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جواب میں تقیّے سے کام نہ لوگے۔ میں نے کہا میں ضرور جواب دوں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کسی طرح کا ظلم و ستم روا نہ رکھو گے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے دادا عباس اور تمہارے دادا ابو طالب دونوں بھائی تھے اور دونوں کا باپ عبد المطلب تھا، تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے؟ میں نے کہا یہ درست ہے، ہم سب کا دادا ایک تھا، لیکن ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی قربت حاصل ہے اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ جناب رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اور ہمارے دادا جناب ابو طالب ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے، جبکہ عباس دوسری ماں سے تھے۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ تمہیں اولاد رسول
کیوں کہتے ہیں جبکہ تم رسول خدا کی اولاد نہیں ہو، حضرت علی کی اولاد ہو؟ یہ سچ ہے کہ تمہاری دادی رسالت مآب کی دختر تھیں، لیکن سلسلہ نسب تو باپ سے چلا کرتا ہے، ماں سے نہیں چلتا۔ میں نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر خدا زندہ ہوتے اور وہ تم سے تمہاری لڑکی کا رشتہ طلب کرتے تو بتاؤ تم ان کو رشتہ دیتے یا نہیں دیتے؟ ہارون الرشید نے کہا یہ رشتہ میرے لیے باعث افتخار ہوتا۔ یہ سن کر میں نے کہا بادشاہ یہی تو ہمارا اور تمہارا فرق ہے، تم حبیب خدا کو اپنی لڑکی کا رشتہ دے سکتے ہو اور رسول خدا مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ طلب نہیں کر سکتے، اور میں انہیں رشتہ نہیں دے سکتا کیونکہ میری بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ یہ سن کر ہارون نے کہا آپ نے بہت اچھا استدلال کیا ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 269۔ اگلا واقعہ، قاطع رحم کو یہ سزا بھی مل سکتی ہے۔ ہارون الرشید کے چوتھے بیٹے نے اپنے ولی عہدی کے لیے ان میں سے 3 بیٹوں کا انتخاب کیا۔ ہارون الرشید کے 14 بیٹے تھے، اس نے اپنی ولی عہدی کے لیے ان میں سے 3 بیٹوں کا انتخاب کیا اور اپنے تمام اعمال کو مکہ طلب کیا، اور اپنے تینوں بیٹوں امین، مامون اور معتمن کو بالترتیب اپنا ولی عہد نامزد کیا۔ امین کی ماں زبیدہ تھی اور اس کا اتالیق جعفر ابن محمد ابن اشفس تھا، الف شین فے سے، اور وہ 7ویں امام کا عقیدت مند تھا۔ مامون کا اتالیق یحییٰ ابن خالد برمکی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہارون کے بعد خلافت امین کو منتقل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کے معلم و اتالیق کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جائے گا، اسی لیے اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ امین کے اتالیق جعفر ابن محمد کو کسی طرح سے ہارون کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ یحییٰ برمکی جانتا تھا کہ جعفر شیعہ ہے، اس نے جعفر کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے اور اسے بتایا کہ میں بھی امام موسیٰ کاظم کا ارادت مند ہوں، اور اس طرح سے اس نے بہت سے اسرار سے آگاہی حاصل کر لی۔ اسی نے ہارون کے سامنے جعفر ابن محمد پر کئی مرتبہ تنقید کی، لیکن ہارون نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر کار ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلقین میں سے کسی ایسے فرد کو تلاش کیا جائے جو امام کی مخالفت کرے اور ہارون کے سامنے ان کی شکایت کرے۔ جعفر کے دوستوں نے کہا کہ یہ کام محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کام کے لیے وہی موزوں ترین شخص ہیں کیونکہ وہ امام علیہ السلام کا بھتیجا ہے۔ یحییٰ ابن خالد برمکی نے محمد ابن اسماعیل کو خط لکھ کر بغداد طلب کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھتیجے پر ہمیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے، اور جب امام عالی مقام نے سنا کہ وہ بغداد جا رہا ہے تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بغداد جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم بغداد کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت قرض اور تنگ دستی میں مبتلا ہوں، ممکن ہے بغداد جانے کی وجہ سے میرا قرض ادا ہو سکے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے اسے 3000 دینار اور 4000 درہم عطا فرمائے۔ جب وہ آپ کے بیت الشرف سے نکلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں کو یتیم بنانے کی کوشش نہ کرنا اور میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ بغداد جا کر مجھ پر چغل خوری کرے گا اور میرے لیے مصائب کا سامان فراہم کرے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی تو پھر آپ نے ایسے شخص کی مدد کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا میرے آبائے طاہرین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ایک رشتہ دار دوسرے پر جفا کرے اور دوسرا اس سے نیکی کرے تو ستمگار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ علی ابن اسماعیل مدینہ سے بغداد گیا۔ یحییٰ ابن خالد نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ علی ابن اسماعیل نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شکایتیں کیں۔ یحییٰ برمکی اسے ہارون الرشید کے پاس لے گیا۔ جاتے ہی علی ابن اسماعیل نے ہارون سے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ موجود ہیں۔ مدینہ میں موسیٰ کاظم خلیفہ ہیں،
مشرق و مغرب سے ان کے پاس خراج آ رہا ہے، اور ادھر بغداد میں آپ خلیفہ ہیں۔ ہارون الرشید نے 20,000 درہم کی اسے رسید لکھ کر دی، اور علی ابن اسماعیل نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ رقم کا خط مشرقی علاقے کے کسی حکمران کے نام لکھ دیا جائے تاکہ مجھے وہاں سے لے جانے میں آسانی رہے۔ ابھی اسے انعام کی رقم نہیں ملی تھی کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا گیا۔ بیت الخلا سے اس کی زوردار چیخیں سنائی دی گئیں۔ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر لائے تو اس کی انتڑیاں اور ہاضمے کا نظام باہر آ چکا تھا۔ طبیبوں نے اس کی بچانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ وہ بستر پر تڑپ رہا تھا کہ حکومت کے ملازمین اس کے انعام کی رقم لے کر آئے اور کہا کہ تمہارا انعام حاضر ہے۔ اس نے کہا اب میں اس انعام کو لے کر کیا کروں گا، میں تو چند لمحات میں مرنے والا ہوں۔ چند ساعات کے بعد وہ مر گیا۔ اسی سال ہارون الرشید حج کے بہانے مکے آیا اور وہاں سے مدینے آیا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیرے بیٹے موسیٰ کاظم کو گرفتار کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے میرا آرام و سکون ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور زندان میں امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302۔ عزیزان، یہاں پہ واقعات کا اختتام ہوا۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک کام کرنے کی مجھے ضمانت دے میں اسے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ عمل، صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی نگہداشت ہے۔ نمبر 1، اس کا خاندان اس سے محبت کرے گا۔ نمبر 2، اسے فراخی رزق نصیب ہوگی۔ نمبر 3، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اسے اس بہشت میں داخل فرمائے گا۔ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی سے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت میں فراوانی پیدا ہوتی ہے، اور قیامت کے دن کے حساب کی آسانی نصیب ہوتی ہے، اور صلہ رحمی سے سختیاں دور ہوتی ہیں، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریفرنس مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 639۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک شخص کو دیکھا جس نے عرش الہی کے سامنے اپنے ایک رشتہ دار کو پکڑ کر اس کی شکایت کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تیرے اور اس کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا ہم ایک دوسرے سے 40ویں پشت میں جا کر ملتے ہیں۔ الصدوق فی الخصال۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کی بہت جلدی سزا دے دیتا ہے، اور آخرت کی سزا دنیاوی سزا کے علاوہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہیں: نمبر 1 ستمگری، نمبر 2 قطع رحمی۔ ریفرنس مستدرک الوسائل پیج نمبر 629۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 3 عادات و خصائل ایسی ہیں کہ ان عادات کا مالک مرنے سے پہلے ان کا وبال دیکھ لیتا ہے: ظلم، قطع رحمی اور جھوٹی قسم۔ ریفرنس مالی شیخ مفید۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رشتہ داروں سے بھلائی کرو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو۔ مستدرک الوسائل نقلہ عن البحار۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ باب مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ صفحہ نمبر 118 کا بھی اختتام ہوا۔ اس کے بعد باب ششم کا آغاز ہوگا۔ ہیڈنگ ہوگی احترام سادات۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔